جناب، کیسے ہو آپ سب؟ I hope so guys you all are doing absolutely great and fine. So we are back again with a new reaction video. آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایک کمال کی ہونے والی ہے اور ویسی سپیچ کریں گے نوپر شرما پہ. پتھر بازی آپ کو پتا ہو رہی ہے نوپر شرما سے، اس کے اوپر کچھ سپیچ دیں گے یہ. ہاں دیکھتے ہیں. اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ اویسی جی بہت ہی ایک بڑے کردار ہیں، بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، آل انڈیا مسجد کے وہ لیڈر بھی ہیں. سو اس کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. مین تو ان کا بیان سننے والا ہے نا، انہوں نے کیا چیز کہی ہے اس کے بارے میں. سو اس کو کرتے ہیں سنتے ہیں گائز. اس سے پہلے میک شیور آپ نے سبسکرائب کیا ہے چینل کو، نہیں کیا اور ویڈیو سجیسٹ کرتے رہو. ایسے ہی بہت ہی زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے آپ سبھی کی، یہ بناؤ وہ بناؤ. سو اس کو کرتے ہیں پلے، پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں. یقیناً اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے تو اسد الدین اویسی. کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے، کل میں بھی چلے جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ یاد کریں گے کہ ارے ایک آدمی تھا بولنے والا، اب کوئی نہیں ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا. ہر شخص کو ساتھ لے کر، ہمارے صرف دیگر ابنائے وطن کو ساتھ لے کر، چاہے دلت ہو، ہمارے ہندو بھائی ہوں، ان سب کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس ملک کے لیے سب سے اہم چیز امن ہے، اور امن کو مضبوط رکھنا. اور انشاءاللہ تعالی الحمدللہ میری کل ہماری سبھا ہوگی، جلسہ بھی ہوگا، اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ امن کو خطرہ نہ پیدا ہو، نہ امن درم برم ہو. اور ہم جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں آپ کو اس بات کا تیقن دے رہا ہوں اور ہم لوگ کرتے رہیں گے. مجلس کا پوزیشن یہ ہے کہ جو ملک کا قانون ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کر ہی ہم کو اپنے بات کو حل کرنا ہے. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، نہ کبھی لینا چاہیے. امتیاز جلیل کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے پارٹی کی طرف سے ٹویٹ کیا، اور میں نے شروعات میں بھی یہ بات کہی کہ دیش کا قانون کے تحت نپور شرما کو گرفتار کرنا چاہیے اور دیش کے قانون کے تحت کورٹ ان کو سزا دینی چاہیے. یہ پارٹی کا آفیشیل سٹینڈ ہے جو امتیاز جلیل صاحب کی بات سے مختلف ہے، اور جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا. یہ پارٹی کا آفیشیل سٹینڈ ہے کہ نہیں یہ سیاسی قوت نہیں بن جانا. اگر یہ سیاسی طاقت بنیں گے تو نقصان ہوگا. نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا. نقصان تو ہو ہی رہا ہے. آپ فائدہ کہاں ہو رہا مجھے بتا دو. آپ فائدہ تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے. اب پارلیمنٹ میں آپ بولتے ہم تقریر کرتے، بھئی کیوں میں ایک ہی کروں؟ سب کو کرنا چاہیے نا، سب کو کرنا چاہیے. اگر کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے، کل میں بھی چلے جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ یاد کریں گے کہ ارے ایک آدمی تھا بولنے والا، اب کوئی نہیں ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا. آپ کو پیدا کرنا ہے، آپ کو کسی کو اپنا نیتا بنا کر بھی جانا ہے. اور الحمدللہ یہ امت کسی کے فرد کی محتاج تھی، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا، اللہ مجھ سے بہتر کسی کو کام کرانے لگائے گا. میرا ماننا ہے، میرا ایمان ہے. اللہ آج مجھے مقام دیا، موقع دیا، میں کام کر رہا ہوں. میں بول رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا میں بولوں گا، کیونکہ کل مجھے جا کر جواب دینا ہے کہ تم کو دولت دی گئی، مقام دیا گیا، عزت دی گئی، تم کیا استعمال کیے. تو ٹھیک ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں. یقیناً اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے تو اسد الدین اویسی ہے. مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہاں نہیں پوچھے تو وہاں تو جواب بتانا پڑے گا نا. مال بتانا کیا، سب سامنے رہے گا. میری انگلیاں، میرا بال، میرا ناخن، میرے پیر، سب جواب دے دیں گے. تو یہ آپ بھی سوچئے اور اس بات کو ہم کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے. میں صابر بھائی کی قیادت میں جو کام ہو رہا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ. مگر ہم کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ہم اس پر توکل کر رہے ہیں. اور جو سنت کا طریقہ ہے کہ مشورہ کرنا، مشاورت کرنا، اسی لیے آپ کو تکلیف دی گئی، احمد دی گئی. ہم بار بار آپ کو تکلیف دیں گے اس معاملے میں. آپ سے پوچھتے رہیں گے، آپ کی سرپرستی چاہیے، آپ کی رہبری چاہیے. اگر ہم غلطی کر رہے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے بولو کہ صابر اسد صاحب یہ صحیح کرو، یہ غلط ہو رہا ہے. میں اس کے لیے قبول کرنے تیار ہوں. اور دیکھیے، اگر آپ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے جماعت کی،
तो मैं दीवार के पास खड़े होकर नहीं पुकार सकता ना, इमाम साहब आप भूल गए, आप सूरा गलत पढ़े। मेरे को, मैं जमात पर रहूंगा तो बोलूंगा ना सुभान अल्लाह, तो इमाम साहब को ख्याल है अरे भाई ये गलत हुआ है। दीवार के पास बड़े खड़े रहकर तो नहीं बोल सकता ना मैं। तो जमात में जब रहूंगा तो तभी तो सही होगा ना मामला। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस पर गौर फरमाइए। और ये हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं, उनका इख्तियार जरूर है, मगर हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर मेरे खिलाफ बोलने से फायदा हो रहा है तो उसका हल क्या है बताओ। फिर आप हल भी तो नहीं बताते। फिर आप बोलते नहीं सब एक ही हम्माम में सब नंगे हैं, तो फिर भाई किसके पास कपड़े पहने उसको पकड़ लो ना। आप वो भी नहीं करना चाहते। भाई मैं ये बोल रहा हूं कि ये चीज है, मैं ये हल बता रहा हूं, ये तरीका बता रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं सब बेकार है तो क्या करना, घर के दरो दीवार को बंद करके बैठ जाना हाथ में तस्बीह लेके? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आपको घर के बाहर भी जाना है, घर के बाहर हमारे मसाइल है। तो ये इन चीजों पर आप गौर फरमाइए। ये थी वीडियो। तो मतलब ओवैसी जी भी यही कह रहे हैं जो हमने सुना है पहले। हमें लगा शायद कुछ उन्होंने ज़्यादा कहा हो। उन्होंने कहा है कि कानून के दायरे में रहते हुए नूपुर शर्मा को जो है सजा दी जाए, उनको जेल में डाला जाए। ये थे उनकी स्पीच। अगर हम देखें पूरा बेसिक टॉपिक जो एंड है। और जो ये तो मुस्लिम के थे तो इन्होंने ये चीज नूपुर शर्मा पे करी प्रिटेंड है ना। जो हिंदू धर्म वाले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो साथ में मौलाना है उनको भी साथ में लेके आओ ना। और बाकी जहाँ तक हमने अभी तक थोड़े से ही सुने हैं, 2-3 लीडर्स के मौलाना के ही सुने हैं हमने, जो बयान या जो उन्होंने कहा है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो सेंटर जो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या सजा देनी है क्या नहीं देनी है ना, कि सबके लिए एक फेयर सजा और एक जस्टिस वाली सजा हो, है ना। और पूरा का पूरा जो भी मामला है, जो फैसला है, उसको पूरा नज़र में रखे हुए और डिसीजन देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम तो कुछ कह नहीं सकते। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ हम गलत ना कह दें, क्योंकि हमें पूरे मामले की नॉलेज नहीं है, पूरी जड़ तक नहीं पता है। हमने तो सिर्फ नूपुर शर्मा का ही वो वीडियो देखा, छोटा सा क्लिप, और जो दूसरे मौलाना जी थे जिनके साथ डिबेट हो रही थी उनकी क्लिप हमने नहीं देखी कि उन्होंने पहले क्या कहा, तो नूपुर शर्मा ने आगे जाके जवाब दिया ना। तो अगर दोनों का मामला बहुत ज़्यादा संदिग्ध है तो उसको देखना चाहिए। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।